الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي یا حبیب اللہ۔ آنکھ میں سرما یا کوئی دوائی ڈالنے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں، آج کی ہماری گفتگو اس حوالہ سے ہے۔ دیکھیں، فقہاء کرام رحمہم اللہ نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر کوئی چیز منفذ یعنی آر پار گزرنے کے راستے کے ذریعے سے حلق میں چلی جائے یا معدے میں چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی چیز مسام کے ذریعے رس کر آہستہ آہستہ اندر چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دراصل مسامات کے ذریعے سے جو چیز اندر جاتی ہے وہ انتہائی معمولی مقدار ہوتی ہے، گویا کہ وہ کل عدم ہے۔ تو اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز منفذ کے ذریعے حلق میں معدے میں جائے گی تو وہ روزہ توڑے گی، اور اگر مسامات کے ذریعے سے کوئی چیز اندر جائے گی تو وہ روزہ نہیں توڑے گی۔ آنکھ کے بارے میں ہمارے متقدمین و متاخرین فقہاء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ سرما یا دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ سرمے کا دوائی کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو، اگرچہ سرمے کا جرم وہ بلغم کے ذریعے سے باہر آ جائے اور وہ نظر آئے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ موجودہ بعض علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ اب چونکہ طبی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آنکھ کا وہ گوشہ جو ناک کی جانب ہے، اس میں بال کی طرح ایک باریک منفذ ہے جس کے ذریعے سے سرما دوائی وغیرہ وہ حلق کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ پہلے فقہاء کرام کو اس منفذ کے بارے میں اطلاع نہیں ہوئی، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ سرما یا دوا جو آنکھ میں ڈالی جاتی ہے وہ بذریعہ مسامات حلق میں پہنچتی ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن چونکہ یہ اس کا تعلق طب کے ساتھ ہے اور موجودہ طبی تحقیق کے مطابق منفذ ثابت ہے، لہذا اصول کے مطابق جو چیز منفذ کے ذریعے سے اندر جائے وہ روزہ توڑتی ہے، لہذا آنکھ میں اگر دوائی ڈال لیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں، اس حوالے سے میرا اپنا ذاتی موقف یہ ہے کہ آنکھ میں سرما ڈالیں یا دوائی ڈالیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھ کا جو منفذ ہے وہ اتنا باریک ہے کہ وہ انسانی حس میں نہیں آ سکتا، اور انسانی حس اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔
یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور ائمہ دین فقہاء کرام وہ اس منفذ پر مطلع نہیں ہو سکے۔ جو معروف منافذ ہیں جیسے ناک ہے، منہ ہے اور اس کی مثل، تو یہ واضح منافذ ہیں جن کا ہم بآسانی ادراک کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں آنکھ کا منفذ وہ انتہائی باریک ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو آنکھ کا منفذ ہے وہ مسام کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہے، یہاں کے جو منافذ معروفہ ہے ان کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کی مشابہت مسامات کے ساتھ زیادہ ہے، اور اگر ہم اس مسئلے کو احادیث کی روشنی میں ملاحظہ کریں تو اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ آنکھ کا جو منفذ ہے یہ مسام کے مشابہ ہے۔ اس سے اگر کوئی چیز اندر جائے گی تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں جو مرفوع احادیث ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو طبرانی میں روایت ہے ابو رافع سے، جس میں تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما ڈالا کرتے تھے، اور دوسری حدیث وہ ترمذی میں موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے کی حالت میں ہوں اور میری آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہے، کیا میں سرما ڈال سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نعم کہہ کر سرما ڈالنے کی اجازت دی۔ یہ دو مرفوع احادیث ہیں، ایک ترمذی کی اور ایک طبرانی کی، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان دونوں مرفوع احادیث کی سند پر کلام کیا گیا ہے۔ پھر مرفوع احادیث کے نیچے موقوف احادیث ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ابو داؤد کے اندر کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما ڈالا کرتے تھے، اور یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اس کی سند فن حدیث کے لحاظ سے قابل حجت ہے۔ پھر ابو داؤد کے اندر عامش رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جو روزے کی حالت میں سرما ڈالنے کو مکروہ جانتا ہو۔ تو ابو داؤد میں عامش کی روایت کے مطابق صحابہ کرام علیہ رضوان میں کوئی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ جو روزے کی حالت میں سرما ڈالنے کو مکروہ سمجھتا ہو۔ پھر ابو داؤد میں ابراہیم کے حوالہ سے مروی ہے کہ وہ ایلوے کی مصبر کی امیزش والے سرمے کو آنکھ میں ڈالنے کی اجازت دیتے تھے روزے کی حالت میں۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے متعدد کتب میں اور بخاری میں بھی مذکور ہے کہ وہ روزے کی حالت میں سرما ڈالنے کی اجازت دیتے تھے۔ تو بعض صحابہ کرام سے تصریح ہے، ائمہ تابعین سے تصریح ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما ڈالا جا سکتا ہے۔ پھر جو اس طرح کے مسائل ہیں جن کے اندر لوگوں کا عام ابتلا ہوتا ہے، جیسا سرما ڈالنا، آنکھوں میں دوائی ڈالنا، تو اس میں تو لوگوں کا عام ابتلا ہے۔ تو اگر
اس سے روزہ ٹوٹتا ہو تو پھر لازم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وحی نازل ہو جاتی اور وحی کے ذریعے سے آگاہ کر دیا جاتا کہ آنکھ میں سرما یا دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو صحابہ کرام علیہم رضوان آنکھوں میں سرما ڈالتے تھے یا اس کی رخصت دیتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد ہی نہیں بلکہ آپ کی حیات مبارکہ کے اندر بھی وہ روزے کی حالت میں سرما ڈالتے تھے، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے تصریح ہے۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب وضو کیا جاتا ہے تو اس میں بھی اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آنکھوں میں پانی چلا جائے۔ حضرت جابر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ وضو کرتے ہوئے چہرہ دھونے میں مبالغہ کرتے تھے اور آنکھوں میں پانی ڈالتے تھے۔ تو بہرحال یہ موقوف روایت اور ائمہ تابعین کی جو ائمہ تابعین کا جو عمل ہے اور جو اقوال ہیں، اس سے وہ مرفوع احادیث کو بھی تقویت مل جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو حدیث آئی ہے وہ اتنی ہے، اس میں صرف اتنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما ڈالنے سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس میں بھی روزہ ٹوٹنے کی تصریح نہیں ہے اور اس حدیث کی سند پر بھی کلام ہے۔ تو بہرحال روایات کی روشنی میں یہی بات راجح ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالی جائے یا سرما ڈالا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، اب وہ حضرات جو عام دوائی، لیکوڈ دوائی اور سرمے میں فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر سرما ڈالا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ عمل حدیث سے ثابت ہے، جبکہ کوئی اور لیکوڈ دوائی ڈالی جائے تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں، اصول کے مطابق یہ فرق کسی طرح بھی درست نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے کھانے سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر آدمی اپنے حلق میں اس کو ڈال دے اور اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہو۔ کوئی بھی چیز اگر آپ اپنے حلق میں ڈالیں گے یا آپ کھائیں گے یا آپ جان بوجھ کر نگلیں گے تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آنکھ میں آپ سرما ڈالیں تو روزہ نہ ٹوٹے اور سرمے کے علاوہ کوئی دوائی ڈالیں لیکوڈ تو اسے روزہ ٹوٹ جائے، تو فقہاء کرام کے جو بیان کردہ جزیات ہیں ان میں کہیں ہمیں یہ فرق نہیں ملتا۔ اگر روزہ ٹوٹتا ہے اور منفذ ہے اور قاعدے کے مطابق منفذ سے جو چیز جائے گی روزہ توڑے گی تو پھر تو سرمے سے بھی روزہ ٹوٹے گا، تو پھر سرمے کا استثناء بھی کسی طرح درست نہیں ہوگا۔ تو دراصل جو سرمے والی حدیث ہے جس کی وجہ سے سرمے ڈالنے کی رخصت مل رہی ہے، وہی حدیث فیصلہ کر رہی ہے، تو اسی حدیث سے ہی یہ ثابت ہے اور اسی حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ آنکھ میں آپ سرما ڈالیں، دوائی ڈالیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اگر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا تو پھر سرمے ڈالنے سے بھی ٹوٹتا، پھر سرمے کی بھی اجازت ہرگز نہ ہوتی، کیونکہ سرمے کا جو جرم ہے وہ بھی اندر پہنچتا ہے، وہ بھی حلق میں پہنچتا ہے، اور بعض کا کھنگار نکالیں تو اس میں وہ باقاعدہ جرم نظر آتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ شریعت جو ہے اس کے اصول کے مطابق بندوں کے لیے آسانی رکھی گئی ہے احکام کے اندر، اور شریعت نے تنگی کو دور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ زیادہ بہتر اور انسب ہے کہ یہی فتویٰ دیا جائے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر دیکھیں کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ آنکھ میں دوائی ڈالیں تو وہ لازماً حلق کے اندر جائے۔ اگر آپ دائیں پہلو پر لیٹ کر دائیں آنکھ میں دوائی ڈالیں گے تو وہ ناک کے گوشے کی طرف نہیں جائے گی بلکہ دوسری طرف جائے گی۔ اس طرح بائیں طرف لیٹ کر آپ بائیں آنکھ میں دوائی ڈالیں گے تو آنکھ کے
یہ ہے وہ ناک والے گوشے کی طرف وہ دوائی نہیں جائے گی بلکہ دوسری جانب جائے گی، اور اس صورت میں جو دوائی ہے وہ حلق کی طرف نہیں جائے گی۔ تو جو آنکھ میں دوائی ڈالنے کو مفسد للصوم کہتے ہیں، تو وہ اس بات کی بھی قید نہیں لگاتے کہ دوائی یہ ہے وہ حلق میں گئی ہے یا نہیں گئی ہے، حالانکہ کم از کم انہیں یہ قید لگانی چاہیے کہ جب آنکھ میں دوائی ڈال لیں اور پھر وہ باقاعدہ حلق میں چلی جائے تو تب وہ روزہ ٹوٹنے کا وہ مطلب فتویٰ دیں۔ تو شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غالب طور پر چلی جاتی ہے دوائی، اس لیے وہ روزہ ٹوٹنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر آپ نے رات کو سرما ڈالا یا صبح صادق کے وقت سے پہلے سحری سے اختتام سحری سے پہلے آپ نے سرما ڈالا ہے، تو وہ جو سرما موجود ہے آنکھ میں، تو وہ سحری کے ختم ہونے کے بعد وہ سرما بھی تو اندر جا سکتا ہے نا، اور یا وہ دوائی جو ہے جو آپ نے پہلے ڈالی ہے ختم سحری سے پہلے اور وہ آنکھ میں موجود ہے، وہ بھی تو بعد میں بھی تو اندر جا سکتی ہے۔ تو اس صورت میں آپ روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ تو بہرحال میری نظر کے اندر دلائل کی روح سے یہی بات زیادہ صحیح ہے کہ آنکھ میں سرما ڈالیں یا دوائی ڈالیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس سے یعنی اس کے حوالے سے احادیث سے بھی تائید ملتی ہے، اور پھر ہمارے جو ائمہ دین ہیں متقدمین اور ہمارے فقہاء متاخرین بہار شیعت فتاوی رضویہ تک کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آنکھ میں سرما یا دوائی ڈالی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو جو مسئلہ چلا آ رہا ہے، تو جب اس کے دلائل موجود ہیں، اس کی صحت یہ ہے وہ اس کی صحت کے دلائل موجود ہیں، تو پھر اسی کو ہی اختیار کرنا زیادہ وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کہیں کہ پہلے جو ڈالتے تھے تو وہ روزہ تو ٹوٹ جاتا تھا لیکن ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی اس لیے وہ معذور تھے، اور اب ہمارے علم میں چونکہ یہ بات آ گئی ہے اس لیے ہم معذور نہیں ہیں۔ تو بجائے اس کے یہ کہنے کے وہ اسی بات کو لیا جائے جس کی یہ ہے وہ صحابہ کرام کے اقوال میں، تابعین کے اقوال میں اور متقدمین و متاخرین ہمارے فقہاء کرام کی کتب میں جو بات ملتی ہے کہ آنکھ میں سرما ڈالیں یا دوائی ڈالیں تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ جو ہے وہ نفس پہ قہر کرنے کے لیے، نفس کو مغلوب کرنے کے لیے وہ رکھا گیا ہے، تاکہ نفس مغلوب ہو اور انسان وہ تقوی جو ہے وہ حاصل کرے اور اس کے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو اگر آنکھ میں ڈالی گئی دوائی تھوڑی بہت اگر چلی بھی گئی ہے حلق کی جانب تو وہ راستے میں خشک ہو جاتی ہے، اس سے کوئی کھانے پینے کا باقاعدہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور پھر ڈالنے والا اپنے عذر کی بنا پر اور تکلیف بنا پر وہ دوائی ڈالتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے یا سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہی مسئلہ جو پہلے سے ہماری کتب میں چلا آ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور وہ درست ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔